سیدہ آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیران کن معجزات، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے 9 مہینوں کے وہ واقعات جنہوں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا پہلا مہینہ شروع ہوا تو ایک دن صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے لیکن میری آنکھیں کھلی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص میرے گھر میں داخل ہوا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نورانی شخص نے فرمایا، اے آمنہ، اللہ نے مجھے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، مبارک ہو۔ تیرے بدن میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ اگلے لوگوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلے لوگوں کا بھی سردار ہوگا۔ میں نے پوچھا، لیکن آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں حضرت آدم ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ صبح کا وہی وقت تھا، دروازے بند تھے کہ ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس چہرے کی چمک حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ ہے اللہ اسے پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو اور جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان کیا جاتا رہے گا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میرا تیسرا مہینہ آیا، وہی منظر تھا کہ ایک نورانی چہرہ سامنے ظاہر ہوا۔ میں نے کہا، کہیے کون سی بشارت لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارے بدن میں جو بچہ ہے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کریں گے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں حضرت سیش علیہ السلام ہوں۔ چوتھے مہینے میں بھی ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں حضرت ادریس علیہ السلام ہوں۔ 5ویں مہینے میں ایک اور نورانی چہرہ نمودار ہوا۔ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ ہے وہ دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا اور اس سے زیادہ پاک دامن کوئی نہ ہوگا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں حضرت ہود علیہ السلام ہوں۔ 6 مہینے میں بھی ایک نورانی صورت سامنے آئی۔ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب بھی ہوگا اور اللہ کا دوست بھی ہوگا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ مجھ سے بھی بڑھ کر اللہ کا خلیل ہوگا۔ 7ویں مہینے میں ایک اور نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ ہے وہ اللہ سے براہ راست کلام کرے گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے کیا تھا، مگر حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے تھے، لیکن اس بچے کے سامنے کوئی پردہ نہ ہوگا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں۔ 8ویں مہینے میں بھی ایک نورانی شخص آیا۔ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ منتخب کردہ اور پاکیزہ ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ 9واں مہینہ شروع ہوا تو ایک نورانی چہرہ اس طرح ظاہر ہوا کہ جیسے ابھی وضو کر کے آیا ہو، اس کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ ہے وہ انسانوں کا سردار ہوگا، جنات کا سردار ہوگا، فرشتوں کا سردار ہوگا، بلکہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں نبی بھی تھا اور اس آنے والے نبی کا امتی بھی ہوں۔ اسی دوران سیدہ آمنہ کی خوشبو کے واقعات بھی مشہور ہوئے۔ جب وہ کہیں جاتی تھی تو وہاں سے ایسی خوشبو آتی تھی جو دنیا کے کسی عطر جیسی نہ تھی۔
ان کے سسر عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہو؟ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ابا جان، میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت سے ہے۔ پھر انہوں نے بتایا، سورج مجھے سلام کرتا ہے، چاند مجھے سلام کرتا ہے، خواب میں ایسی نورانی عورتیں آتی ہیں جو مجھے سلام کرتی ہیں، میں کنویں پر جاتی ہوں تو پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، 1000 سال سے جلتا ہوا آتش کدہ بجھ گیا، وہ وادی جو 1000 سال سے خشک تھی جاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔